السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھی، امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آنے والے مہینے کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے، علم و عمل میں، رزق حلال میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے، ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی علماء اہل سنت ناحق جیلوں میں بند ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، رہائی کا اسباب پیدا فرمائے، بالخصوص ہمارے مدرسوں کی اور مساجدوں کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ہم ارکان اسلام میں سے ایک رکن کی بات کرتے ہیں، جس کا نام ہے زکوٰۃ۔ حج، روزہ، نماز، توحید وغیرہ تو ہم صحیح ڈھنگ سے ادا کر لیے ہیں، کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا رکن ہے، یہ ارکان اسلام میں سے 5 رکنوں میں سے زکوٰۃ میں بہت سے لوگ بخیلی کرتے ہیں، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی دولت میں، ان کے گھر میں پریشانی ہی رہتی ہے، گھاٹے میں چلتے رہتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں الحمدللہ ان کی کمائی میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کی باتیں کہتی ہیں، اللہ کا حکم کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بہت ساری آیتیں ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، لیکن میں زکوٰۃ کے حکام اور زکوٰۃ کی قسمیں اور زکوٰۃ کے فائدے نقصان اس کو میں بتانے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مذہب اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ یوں تو پہلا رکن ہے توحید، اور توحید کے بعد ہوتا ہے نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ تو اس طرح سے توحید چھوڑ کر کے مذہب اسلام کا تیسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کب فرض ہو گیا مسلمانوں پر؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ شریف سے تشریف لے جا کر مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ گئے آپ، اور مدینہ شریف میں تشریف لے جانے کے بعد 2 سال گزر گیا آپ کو، تو 2 سال کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا کہ مسلمانوں پر اب زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کی فرضیت جو ہے یہ قطعی طور پہ ہے، اجماعی طور پہ سب لوگوں کو، یعنی سب لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو نہیں ادا کرے، جو انکار کر دے، تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی وہ کفر کرے گا، انکار کرے گا۔ تو اچھا، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا تھا، ملاحظہ فرمائیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے، یعنی جو لغت میں اس کو ڈکشنری کہہ لیجیے انگلش میں، پاک کرنا، درست کرنا، بڑھانا۔ اور اس طرح ہے شریعت میں اس کا کیا مطلب ہے زکوٰۃ کا؟ شریعت میں مال کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی شریعت نے جو کہا ہے اتنے پہ اتنا، اتنے پہ اتنا، اتنے پہ اتنا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ فقیر ہاشمی کے علاوہ، یعنی آل رسول کے علاوہ کسی مسلمان فقیر کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ فقیر ہاشمی کے علاوہ کسی غریب انسان کو اس کا مالک بنا دینا مال کا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ ہر ایسے مسلمان مرد و عورت پر اور عاقل و بالغ پر فرض ہے جو بقدر نصاب مال کا مالک ہو، اتنے مال کی ملکیت رکھتے ہوں جتنی کو حوائج اصلیہ کہا جاتا ہے، حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے، ان مرد و عورت پر، عاقل و بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس مال پر پورا سال گزر چکا ہو اور وہ مال حوائج اصلیہ سے فارغ ہو۔ اچھا، جتنی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کا سامان ہے، دنیا میں رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایڈوانس میں پیسہ ہو، غلہ ہو، مال ہو، دھن دولت ہو، بکری ہو، جانور ہو، تو ان چیزوں میں زکوٰۃ ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حوائج اصلیہ کسے کہتے ہیں، ضرورت کے سامان کون ہیں جو ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے اوپر یعنی اس کے علاوہ مال ہو اور سال بھر وقت گزر جائے تب زکوٰۃ اس کے اوپر واجب اور فرض ہے۔ تو حوائج اصلیہ کسے کہتے ہیں، وہی ملاحظہ فرمانا کہ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو حوائج اصلیہ یا ضروریات زندگی کہتے ہیں۔ جیسے رہنے کا مکان، پہلی شرط ہے رہنے کا مکان ہو اس کے پاس،
یا کھانا داری کا سامان ہو، یعنی مطبخ کا سامان ہو، اس کے پاس پورا سامان ہو، خدمت کے لیے نوکر وغیرہ ہوں، اگر ہے تو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہوں اس کے پاس، کھانے کے لیے غلے ہوں، اور اگر وہ مستری وغیرہ ہیں، پیشہ کوئی ان کے پاس ہے، کوئی مستری کا کام کرتے ہیں تو ان کے اوزار اس کے پاس ہوں، سواری کے لیے گاڑی وغیرہ ہو، اور علم والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو ان کے پاس کتاب و کاپی وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی ہوں۔ یہ سب چیزیں جو ہے حوائج اصلیہ میں شمار ہوتے ہیں، حاجت زندگی میں شمار ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک سوال بہت اہم ہوتا ہے دیہاتوں میں کہ کیا مرد کے علاوہ عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتا ہے؟ عورت جو زیور پہنتی ہیں اپنے گلے میں، کان میں، ناک میں، کیا ان چیزوں پر بھی، ان زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ عورت اگر صاحب نصاب ہے تو مردوں کی طرح عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے، مردوں کی طرح عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور وہ زیور جو والدین اور شوہر سے ملے ہوئے ہیں ان زیورات کی مقدار اگر نصاب بھر ہے، نصاب کے برابر اس کی مقدار ہے، اور خود اس کی ملکیت ہے اور اس کی مالک عورت ہے، تو ان پر زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کتنا وزن ہونا چاہیے وہ جو پہنتی ہیں عورتیں، یا آپ کے گھر میں کتنے وزن کا زیور ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو آپ ملاحظہ فرمانا غور سے، چاندی کا وزن 653 گرام، چاندی اگر 653 گرام یعنی آدھا کلو سے زیادہ 100 گرام، اور پھر 53 گرام یعنی 653 گرام اگر چاندی ہے آپ کے گھر میں تو آپ کے اوپر اس کا 40واں حصہ 40 سے گڑا کر دیں گے، 40 سے بھاگ دے دیں گے، 40 سے اس کو بھاگ دے دیں گے تو 40 حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ جو آئے گا لگ بھگ اسی کو آپ کو زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد سونا کا نصاب کتنا ہونا چاہیے؟ تو سونے کا نصاب یہ ہے کہ 93 گرام پوائنٹ 4 ملی گرام سے زیادہ، 93 گرام پوائنٹ 4 ملی گرام سے زیادہ اگر سونا آپ کے گھر میں ہے یا کوئی عورت پہن رہی ہے، اس سے وزن زیادہ ہے تو اس کے اوپر بھی 40واں حصہ دینا واجب اور فرض ہے شریعت کی طرف سے۔ سونا اور چاندی میں ایک مسئلہ اور ہے، غور سے سن لیجیے، جس کو کہتے ہیں خمس کا مسئلہ، 5ویں حصے کا مسئلہ۔ یہ وزن جو بتایا ہوں سونا اور چاندی کا، جیسے 653 گرام چاندی آپ کے پاس ہے تو اس کا 5 حصہ کریے، 5 حصہ اس کو کریے، تو 5 حصہ کرنے کے بعد 130 گرام پوائنٹ 6 ملی گرام ہوگا، تو اتنا زیادہ اور ہے آپ کے پاس ہے، 653 گرام کے علاوہ 130 گرام اور زیادہ ہے، تو اس 130 گرام میں بھی 40واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ خمس کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں تو قریبی علماء سے سمجھنے میں جائے گا، یہاں ممکن نہیں ہے کہ پوری بات سمجھائی جائے۔ سونا میں بھی وہی حال ہے کہ سونے میں 93 گرام کا 5 حصہ کریں گے تو جتنا گرام بنے گا اس گرام میں بھی 40واں حصہ نکالیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے، کہ زکوٰۃ کیوں لی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حقدار صرف مسلمان ہیں، اور حقدار زکوٰۃ کا مسلمان ہونا شرط ہے، متقی اور پرہیزگار ہونا شرط نہیں ہے۔ متقی پرہیزگار دیکھ کر کے نہیں دیا جائے گا، غریب دیکھ کے دیا جائے گا، حقدار دیکھ کے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ پیشاور بھکاریوں کے مقابلے میں، جو پیشاور بھکاری ہیں، بھیک منگے ہیں، ان کے مقابلے میں جو قناعت پسند غریب ہیں، جو مانگتے نہیں کسی سے شرم کے مارے، اور فقیروں کو صدقہ و زکوٰۃ دینا بہتر ہے۔ اگر وہ رشتہ دار ہوں تو پہلے ان کا خیال رکھا جائے، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، گھر کے لوگ ہیں اگل بغل کے، تو ان کا خیال پہلے کیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس جا کر گھومتا رہتا ہے لقمہ دو لقمہ کے لیے اور کھجور ایک دو کھجور کے لیے، اس دروازے سے اس دروازے دوڑتا رہتا ہے۔ اس زمانے کے حساب سے یہ بات کر رہا ہے حدیث پاک میں۔ وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِي وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، البتہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر نہیں پاتا اور اسے جانا بھی نہیں جاتا، یعنی شرم کے مارے وہ کہیں جاتا بھی نہیں ہے کہ اسے کچھ دیا جائے، تو وہ لوگوں سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 200 کی حدیث پاک ہے۔ ابھی میں سونے اور چاندی کا نصاب بتا دیا ہوں، غلے میں پیسے میں بھی یہی حال ہے۔ کس طرح نکالا جائے گا؟ غلے میں جو ہے 20واں یا 10واں ہوتا ہے، دھان گیہوں جو مٹر مسور دال جو بھی چیزیں ہیں غلے کی، ان میں 20واں یا 10واں ہوتا ہے۔ 10واں ہوگا جب سب کا سب تقریباً سب کا سب غلہ آپ کی کھیتی آسمان کے پانی سے پیدا ہوا اور کاٹنے تک آسمان کے پانی سے، سب کچھ آسمان کے پانی سے، یعنی بارش سے آپ نے اس کی نرائی کی، آپ نے اس کی جو بھی کیا کام سارا آخر تک کٹائی بٹائی سب کچھ آسمان کے پانی کے بھروسے سب کچھ کیا، تو اس میں 10واں حصہ دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے پانی خرچ نہیں کیا، آپ نے پیسہ نہیں لگایا۔ اور اگر آپ نے اپنی طرف سے پانی چلایا، نرائی جوتائی کٹائی جو بھی کیا آپ نے سب اپنا لگا خرچ کر کے، تو اس میں آپ کو 20واں دینا پڑے گا، 20 رضیہ میں 1 رضیہ، 20 بوری میں 1 بوری، 20 کلو میں 1 کلو، اس طرح سمجھ لیجئے، یعنی 20واں دینا پڑے گا غلے میں۔ اور پیسے اور سونے چاندی میں 40واں ہوتا ہے، پیسہ میں بھی 40واں ہوگا یعنی 2.5%، اور سونا چاندی میں بھی 2.5% ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جتنا بھی آپ کے پاس غلہ ہے، دھان گیہوں ہو رہا ہے، اس میں سے آپ 20واں دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے اپنے ایریے میں، ہندوستان میں بہت کم ایسی جگہ ہے جہاں پورا کا پورا غلہ بارش کی وجہ سے ہو جائے۔ تو اکثر ہم لوگ پانی چلاتے رہتے ہیں، پانی چلا کے ہم لوگ کھیتی کرتے ہیں، تو 20واں نکالیں اس میں سے، اور آپ کے پاس پیسہ ہے، دھن دولت ہے، تو اس میں سے بھی آپ 40واں نکالیں، اور سونے چاندی میں سے بھی 40واں نکالیں۔ اور ماں بہنوں کے پاس اگر زیور ہے پہن رہی ہیں، تو اس میں بھی آپ سمجھا دیں کہ 93.4 ملی گرام، 93 گرام 0.4 ملی، اس سے زیادہ اگر زیور پہنتی ہیں تو اس میں بھی 40واں نکالنا پڑے گا۔ اور اگر چاندی اتنا رکھا ہوا گھر میں، پرانا چاندی ہے، پرانی چاندی وغیرہ زیور ہے، چاہے کچھ بھی ہو سیل ہے، تو اس میں 653 گرام ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور اس کا بھی حصہ 40واں ہوگا۔ یہ سنار بتائیں گے آپ کو، 40 سے بھاگ دے دیں گے، جتنا آئے گا گرام میں وہ نکال دیجیے گا، یا تو اس کو کاٹ کے نکلوا دیجیے، یا توڑ کے نکال لیجیے، یا اتنے کا پیسہ آپ ادا کر دیجیے۔ اوکے، انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔